آپ نے فرمایا تو نے بات کر لی؟ یہودی کی طرف دیکھ کے کہا تو نے بھی کچھ کہنا ہے؟ میرے طرف دیکھنا. یہودی نے ہاں یہودی سر جھکا کے کہنے لگا انہوں نے آپ کا تعارف کرایا ہے, میں اور کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا اس مدینے والے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے. حضرت عمر کے چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئی, خون اتر آیا. فرمایا جب نبی نے فیصلہ کر دیا تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس یہودی نے کہا یہ منافق کہتا تھا کہ حضرت عمر بہت سمجھدار ہیں, آپ کے نبی نے فیصلہ مجھ یہودی کے حق میں دیا, مگر یہ بار بار کہتا تھا حضرت عمر بڑے سمجھدار ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا. فرمایا اچھا رسول کے بعد نبی کے بعد تمہیں میرے فیصلے کی ضرورت پیش آئی, انتظار کرو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے تلوار نیام سے باہر نکالی, باہر آ کر اس منافق کی گردن پر رکھ کے زوردار وار کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر کے کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں عمر کا فیصلہ یہ. اللہ اکبر. جوش سے آواز ہے حق چار یار, کہہ دو حق حق حق. سینے سے آواز ہے فیصلہ عمر زندہ باد, کہہ دو فیصلہ عمر, عدالت فاروق اعظم. نوجوانوں سنو, حضرت عمر نے تلوار سے گردن اس کی جدا کی. فرمایا جس کو فیصلہ رسول کا منظور نہیں عمر کا فیصلہ یہی ہے. سارے مدینے میں شور ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو, عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے. سارا کوہرام برپا ہو گیا, اللہ خوش رکھے, سارا کوہرام برپا ہو گیا, ہر طرف سے شور ہو گیا, ہر طرف سے ہنگامہ ہو گیا کہ دیکھو سب لوگ رسول اللہ کے دربار میں آنے لگے. حضور کی کچہری لگ گئی, کہہ دو سبحان اللہ. حضور کی کچہری لگ گئی. دوستو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. فیصلوں کے لیے لوگ آ رہے ہیں, گواہ بھگتے جا رہے. کسی نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, کسی نے کہا جناب میں نے خود تلوار چلتے دیکھا, کسی نے کہا جناب میں نے اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی گردن اڑتے دیکھا, کسی نے کہا میں نے عمر کو تلوار چلاتے دیکھا. جب سب گواہیاں ہو گئی حضور کی نگاہ نبوت اٹھی حضرت عمر کے چہرے پر. فرمایا عمر تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ابھی حضرت عمر بولنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً جبریل امین آئے. فرمایا اللہ کے نبی رب سلام دے رہا ہے. رب فرماتا ہے عمر بھی میں نے دیا ہے, گواہی بھی میں دوں گا. عمر بھی میں نے دیا ہے اور گواہی بھی میں ہی دوں گا. چاہے لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں, جب تک فیصلہ آپ کا نہیں مانیں گے مومن نہیں ہو. یہ ہے پیغام نبی کہ دلوں کے اندر رسول کی محبت ہو. عشق نبی یہ خزانہ ہے. نوجوانوں آج ایک پیغام دے رہا ہوں, ذرا نوٹ کرنا. دولت عشق نبی, یہ عشق نبی دولت ہے نا دوستو, ذرا یاد کر کے ڈالا. دولت عشق نبی سینوں میں چھپائے رکھنا. دولت عشق نبی, دولت عشق نبی سینوں میں چھپائے رکھنا. یہ خزینہ ہے, اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا. یہ خزینہ ہے, اسے لٹیروں سے بچائے رکھنا.
میرے پیارے نبی مدینے والے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں آخری جمعہ ہے ذرا میں محمد رسول اللہ کی باتیں یاد کر کے جانا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو ابھی رمضان المبارک الوداع ہو رہا ہے ابھی جا کے دوستوں کو سینے سے لگا لو کہو بھائی جی کوئی ناراضگی ہو تو معاف کر دینا بھائی جی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا میرے مدینے کی پیغمبر فرماتے ہیں جو رمضان المبارک جاتے ہوئے اپنے دوستوں کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو راضی کر لیتا ہے میاں کسی سے اگر کوئی بدلہ لینا ہو ابھی بدلہ دے دو میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کا مہمان جا رہا ہے رمضان مہمان ہے اللہ کا مہینہ اللہ کا ہے جس میں کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو ابھی بدلہ لے لو میں محمد الرسول اللہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ میں اللہ کا نبی ہوں اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے وہ بھی مجھ سے ابھی بدلہ لے لو نوجوانوں جواب دینا نبی سے کون بدلہ لے بولو نبی سے کون بدلہ لے مگر حضور فرما رہے ہیں لوگوں یہ ہے پیغام نبی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو ابھی بدلہ لے لو مجلس میں سے ایک بابا جی اٹھا سفید داڑھی ہے سر کانپ رہا ہے ہاتھوں پہ راشا تاری ہے نام اس کا عکاشہ ہے رضی اللہ تعالی دوستو ایمان تازہ ہوگا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں سارے صحابہ حیران ہیں یہ کون ہے جو اللہ کے نبی سے بدلہ لے میرے نبی نے فرمایا اقرب الیہ یا عکاشہ قریب آ جا بتا تو کیا بدلہ لینا چاہتا ہے عرض کی اللہ کے نبی آپ غزوہ کے اندر شریک تھے آپ نے اپنا چابک اپنی سواری کو مارنا چاہا مگر وہ میری پشت پہ آ لگا اے اللہ کے سچے رسول میں وہی بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ کا چابک میری پشت پہ لگا مجھے بڑی تکلیف ہوئی میرے نبی نے فرمایا بلال قریب آؤ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے گھر چلے جاؤ میری بیٹی کے گھر میرا چابک موجود ہے اس سے کہو ابا جی چابک منگوا رہے ہیں حضرت بلال حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر گئے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا آپ کے ابا جی چابک مانگ رہے ہیں فاطمہ تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا ابا جی بیمار ہے انہیں تو بڑا بخار ہے کیا وہ جنگ پر جا رہے ہیں میرے بزرگوں حضرت بلال نے رو کے کہا نہیں کوئی آدمی آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میں رسول سے بدلہ لینا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ تو زہرا کی چیخیں نکل گئی فرمایا حسن جلدی جا حسین جلدی جا حسن جلدی جا حسین جلدی جا جلدی جاؤ میرے بچوں جلدی جاؤ میرے بیٹوں جلدی جاؤ نانے کے نام پہ قربان ہو جاؤ حضرت امام حسن مدینے میں آئے امام حسین مدینہ شریف کے اندر آئے مسجد کے اندر آ کے دیکھا صحابہ رو رہے ہیں حضرت عمر جیسا جلیل القدر انسان کہہ رہا ہے او عکاشہ مجھ سے بدلہ لے میرے پیغمبر کو کچھ نہ کہے میرے نبی فرماتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا میاں جب چابک آیا مدینے کی مسجد میں صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند آئی حضرت عمر رو رہے ہیں ابو بکر صدیق رو رہے ہیں حضرت عثمان رو رہے ہیں مولا کائنات مولا علی رو رہے ہیں میرے بزرگوں عبداللہ بن مسعود رو رہے ہیں تمام مسجد نبی میں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے کہنے لگے او سالمہ میری کمر حاضر ہے میرے نبی فرماتے ہیں عمر ایسا نہ کرو قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن کوئی آدمی بوجھ نہیں اٹھائے گا ایسا نہ کرو قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا یہ لے عکاشہ قریب آ یہ لے چابک پکڑ میرے بزرگوں عکاشہ قریب آئے حضور نے فرمایا یہ چابک ہے عکاشہ کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ کا چابک میری پشت پہ لگا تھا تو میری پشت ننگی تھی میری کمر پہ کوئی لباس نہیں تھا میرے بزرگوں میرے نبی نے مزمل والا لباس اتار دیا صحابہ کی دھوڑیں نکل گئی صحابہ کی چیخیں نکل گئی آپ نے اپنا قمیض اتارا آپ نے اپنا جبہ اتارا آپ نے کالی کملی اتاری رسول اللہ نے مزمل والا لباس اتارا میرے نبی نے فرمایا عکاشہ یہ لے عکاشہ میری کمر حاضر ہے آجا عکاشہ بدلہ لے لے حضرت عکاشہ قریب آیا تو صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی عکاشہ
عکاشہ قریب آیا، چابک دور جا گرا، آ کر رسول اللہ کے مہر ختم نبوت کو بوسے دینے لگ گیا۔ میرے بزرگوں، میرے پیارے نبی کریم فرماتے ہیں عکاشہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ لے میری پشت حاضر ہے، جلدی کر، میں نے اپنا قمیض بھی اتار لیا ہے، میں نے مزمل والی چادر بھی اتار لی ہے، میں نے نبوت کا قمیض بھی اتار دیا ہے، آجا آجا، یہ لے مہر، یہ لے میری پشت حاضر ہے۔ وہ بار بار مہر ختم نبوت کو بوسے دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عرض کرتا ہے اللہ کی سچی نبی، میں کون ہوں تو بدلہ لینے والا؟ ایک دن آپ نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا جو میری مہر ختم نبوت کو چوم لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اسی دن سے میں بہانے بنا رہا ہوں، آقا چابک کا بہانہ ہے، اصل میں تیرے دیدار کا نشانہ ہے۔ آقا چابک کا بہانہ ہے، اصل میں تیری ختم نبوت کے مہر کے چومنے کا بہانہ ہے، تیری نبوت والی مہر چومنے کا بہانہ ہے۔ آقا ناراض نہ ہولا، آقا میری بڑی خواہش تھی میں آپ کا جسم چوم لوں۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے دو مسئلے حل کر دیا کاشا، ایک تو بدلے والا مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا جو نبی کے جسم سے لگ گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دو سبحان، دونوں ہاتھ اونچے اٹھاؤ سبحان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز آئے سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج رمضان شریف جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلے مہینے آئے یا نہ آئے، ابھی توبہ کر لو، ابھی بھائیوں کو سینے سے سینہ لگا لو، محلے میں پھر لیا کرو۔ بھائی جان رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ نوجوانوں اپنی ماں کے قدم پکڑ کے اپنی ماں سے دعائیں کراؤ، اپنی ماں کے برابر نہ بیٹھا کرو، ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو، اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ ابھی آج جانا بڑے خوش نصیب ہو، توجہ کرنا، آپ کے دامن میں ایک رحمت کا موتی دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب رمضان المبارک کی تشریف جاوری کا وقت ہویا کرے ایک دوسرے سے سینہ لگایا کرو، محبت سے بات کیا کرو۔ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں سینہ نہیں ملا سکا تو صحابہ نے عرض کیا حضور کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے، وطن سے دور ہے؟ حضور نے فرمایا پھر عید کے دن نماز پڑھتے سب سے پہلے سینہ ملایا کرو۔ جب سینے سے سینہ مل جاتا ہے نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، محبتیں جنم لیتی ہے۔ میرے پیارے نبی کریم نے فرمایا میری غریب امت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں خیال کیا کرو، جب عید نماز پڑھنے جایا کرو پہلے فطرانہ ادا کیا کرو تاکہ کوئی غریب باقی نہ رہے، غریب بھی تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہو۔ میرے دوستوں فطرانہ ادا کرنا بہتر تو یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے فطرانہ دے دیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی کوئی پونجی بنا سکیں۔